الحمد لوليه والصلاة على نبيه سبحان اللہ محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في مقام آخر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللهم صل اللهم صل على وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نواسۂ رسول، دیگر گوشہ بطول، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت گزشتہ جمعہ میں بیان کی گئی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھیوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 21 حضرات کا تعلق خاندان مصطفیٰ کے ساتھ تھا اور 51 ساتھی وہ تھے جو راستے میں حضرت حسین سے ملے اور پھر آپ کے ساتھ ہی کربلا کے میدان میں آ گئے، یہاں تک کہ حضرت حسین کے ساتھ ہی انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لڑائی جو ہی ختم ہوئی، عمر بن سعد نے آرڈر دیا کہ شہدائے اسلام کے سر کاٹ لیے جائیں اور انہیں کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ شہداء کے سر قلم کر لیے گیا اور خولی بن یزید
قیس بن اشعث وغیرہ شہداء کے سر لے کر کوفہ کی طرف جانے لگے تو آرڈر یہ ملا، ایسے نہیں لے جانا، ان سروں کو نیزوں کی نوک پہ رکھو اور نیزوں کی نوک پہ رکھ کر کوفہ کا سفر کرو، تاکہ راستہ میں جو بھی دیکھے عبرت پکڑے، دوبارہ اقدار کے مقابل آنے کی کوشش نہ کریں، دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو، جرأت نہ ہو کہ حکومت کے خلاف، سلطنت کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے۔ بہرحال شہداء کے سر کوفہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ عمر بن سعد ابھی وہیں ہے، میدان کربلا میں ہی۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں کہ عمر بن سعد تھا کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتہ میں آمنہ کے لال کے ماموں لگتے تھے، اور آمنہ کے لال کو حضرت سعد کے ساتھ بڑا پیار تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی محبوب کے ساتھ بڑا پیار تھا، اور یہی پیار ہی تھا کہ غزوہ احد میں جب چاروں طرف سے کفار نے گھیراؤ کر لیا محبوب کا، تو محبوب نے اپنے تیر بھی حضرت سعد کو دیے اور فرمایا، فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد میرا ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے، دشمنوں کا مقابلہ کر۔ اسی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد آج حضرت حسین کے خلاف فوج کی قیادت کر رہا تھا، سپہ سالار تھا، حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر کاٹنے کا آرڈر دے رہا تھا اور ان سروں کو کوفہ کی طرف روانہ کر رہا تھا۔ نصیب چونکہ اپنا اپنا ہوتا ہے، نہ اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا کوئی قصور تھا، دولت کا لالچ تھا، دنیا کا لالچ تھا، علاقہ رہ کی حکمرانی تھی، گورنری تھی۔ اولاً انکار کیا کہ میں نواسہ رسول کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، لیکن جب جواب سنا کہ اگر نہیں جاؤ گے تو گورنری واپس لے لی جائے گی، تو اس نے نواسہ رسول پہ گورنری کو ترجیح دی۔ مقدر سو چکا تھا، گورنری کو بچاتے ہوئے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچ گیا لڑنے کے لیے۔ تو سروں کو روانہ کر دیا اور خود ادھر ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ اگلے دن جو ان کے 88 آدمی مارے گئے تھے ان کو غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھا کے دفنا کے چلا جاتا ہے، لیکن سیدنا حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کے بے گور و کفن لاشیں وہیں کربلا کے ریگزاروں میں پڑے ہیں۔ ہوا چل رہی ہے اور ان اجسام پہ ریت پڑ رہی ہے، مٹی پڑ رہی ہے۔ اگلے دن خواتین کے متعلق آرڈر ہوا کہ زین العابدین سمیت سب مسرورات کو کوفہ پہنچایا جائے ابن زیاد کے دربار میں۔ تو جب خواتین حضرات مستورات
اپنے اپنے خیموں سے باہر نکلیں کوفہ کی طرف جانے کے لیے۔ کیا دیکھتی ہیں؟ پھولوں سے زیادہ نرم و نازک اجسام پہ ہوا مٹی ڈال رہی ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو حضرت حسین کی ہمشیرہ محترمہ تھیں، ان کی زبان پہ آتا ہے، البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ نانا جان، اگر روضہ انور سے باہر تشریف لا سکتے ہو تو آؤ کربلا کے لالہ زاروں میں دیکھو تو صحیح خاندان رسول پر کیا قیامت بیت چکی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دے دی تھی۔ مشکات شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، خصائص کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک بارش برسانے والا فرشتہ یعنی میکائیل تشریف لے آئے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ تو آپ اندر لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود تھی۔ محبوب نے فرمایا، ام سلمہ، جب تک ہم باہر نہ نکلیں کسی کو ہماری طرف آنے نہیں دینا۔ اب حضرت ام سلمہ پہرے پہ ہیں کہ آمنہ کے لال اور جبریل امین کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں نے اندر کسی کو نہیں جانے دینا، لیکن جنتی نوجوانوں کا سردار شہزادہ سیدنا حسین بن علی بچپن ہے، زبردستی دروازہ کھول کر اندر تشریف لے گئے، اور میکائیل آمنہ کے لال تشریف فرما تھے۔ حضرت حسین جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو پکڑا، سینے سے لگایا، پھر بوسے دیے۔ جب بوسے دے رہے تھے تو میکائیل نے پوچھا، آقا حسین سے اتنا پیار ہے؟ فرمایا، ہاں، بتا نہیں سکتا کہ مجھے حسین سے کتنا پیار ہے۔ تو میکائیل نے کہا، محبوب، وہ کیسا وقت ہوگا جب لوگ آپ کے اس محبوب نواسے کو کربلا کے اندر شہید کریں گے۔ فرمایا، میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا؟ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی بھی لا کر دیکھ سکتا ہوں جس مٹی پہ آپ کا نواسہ جام شہادت نوش کرے گا۔ پھر میکائیل نے ہاتھ دراز کیا تو کچھ مٹی اٹھا کر لائے اور نبی کریم علیہ السلام کو پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جس جگہ آپ کے نواسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ حضرت سلمہ صحابیہ گزری ہیں۔ ایک صحابی گزرے حضرت رافع، یہ نبی کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کی ماں کا نام سلمہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ، ان کا نام بھی ام سلمہ ہے، ام سلمہ۔ تو یہ ابو رافع کی بیوی ماں سلمہ ایک دن
ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ گھبراہٹ میں ہیں، پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں۔ تو پوچھ لیا حضرت سلمہ نے، اماں جان کیوں پریشان ہو، آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ تو آپ رو پڑی۔ آپ نے کہا میں نے ابھی خواب میں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، محبوب سواری پہ سوار ہیں، لیکن محبوب کے چہرے انور پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، زلفوں میں گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ میں نے سواری روک کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، خیر تو ہے، پریشان کیوں ہو؟ تو امام الانبیاء رو پڑے۔ فرمایا ام سلمہ آج ظالموں نے میرے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا ہے اور میں اس جگہ سے آ رہا ہوں۔ ایک خواب تو یہ حضرت ام سلمہ نے دیکھا، اور ایک خواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، وہ بھی ترمذی شریف کے اندر ہے کہ دوپہر کا وقت ہے، میں سویا ہوا ہوں، خواب میں دیکھا ایک سواری آ رہی ہے اور اس سواری پہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اور ایک ہاتھ میں شیشی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو، کہاں سے تشریف لا رہے ہو کہ آپ کا چہرہ مبارک پہ بھی گرد و غبار پڑا ہوا ہے اور آقا یہ ہاتھ میں شیشی کیسی ہے؟ تو امام الانبیاء رو پڑے۔ فرمایا ابن عباس آج ظالموں نے میرے نواسہ کو اس کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا ہے، اور یہ شیشی کے اندر میں ان شہداء کا خون لے کر اپنے رب کے دربار میں رپٹ لکھوانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج کوئی قتل ہوتا ہے، پرچے درج ہوتے ہیں، کسی کا پرچہ تایا کراتا ہے درج، کسی کا ماموں، کسی کا خالو، کوئی، لیکن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد اگر پرچہ کٹوانے کی نوبت آئی تو خود آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کی طرف سے مدعی بن کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت حسین کا خون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدعی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مقدمہ بھی ہار سکتے ہوں، نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت حسین کے قتل میں جس انداز سے شامل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کو عبرت کی موت مارا، ایک ایک کو عبرت کی موت مارے گئے۔ یزید تخت نشین تھا، اور یزید کے بارے میں اقوال بھی مختلف ہیں، لیکن ہمیں اس کی صفائی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایمان اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے، قبر میں سوال و جواب ہونا ہی نہیں، اس لیے اس کو اس کے حال پہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن جس اقتدار کے نشے میں اتنا کچھ ہوا تھا، کم از کم وہ قاتلین سے بدلہ لے لیتا، یا اس سے بھی کم درجہ کہ انہیں ان کی عہدوں سے معزول کر دیتا، اتنے تک ہی نہ کیا۔ تو بس 2-2.5 سال کا عرصہ ہی اسے ملا، مہلک بیماری جو لگی، پیٹ کا درد ختم نہیں ہو رہا، انتڑیاں سوج سوج کر کہیں پہنچ گئیں، حتیٰ کہ انتڑیاں کٹ گئیں، ہائے ہائے کرتا، وے وے کرتا،
آخر وقت آ گیا، سمجھا آج بچ نہیں سکتا، تو اپنے بیٹے کو بلایا، جس بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، معاویہ بن یزید۔ یعنی حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا تھا، تو یزید نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے بیٹے پر معاویہ رکھ دیا۔ کئی بیٹے تھے یزید کے، ایک کا نام معاویہ بن یزید ہے، ایک کا نام خالد بن یزید ہے، ایک کا نام عبدالعزیز بن یزید ہے، اسی طریقہ پر ابو بکر بن یزید بھی ہے، علی بن یزید بھی ہے۔ یہ کئی بیٹے اس کے تھے مختلف نام کے یزید کے، لیکن حکومت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ نے دنیا میں بتا دیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اقتدار مل گیا تو اب بس اقتدار ہمارا ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے دن کا اقتدار تجھے دیا ہے بطور امانت کے، اور تیرے بعد کون آنے والا ہے۔ آخری وقت وصیت کی، اپنے بیٹے کو بلایا جن کا نام معاویہ بن یزید تھا، اور یہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بہت بزرگ، بہت متقی، بہت پرہیزگار، جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے۔ یہ یزید کا بیٹا حضرت معاویہ بہت نیک آدمی تھا۔ اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں تجھے اپنا ولی عہد بناتا ہوں، میرے بعد تو تخت نشین ہوگا۔ اب توجہ سے سننے والی بات ہے، جب یہ کہا کہ میرے بعد تو تخت نشین ہوگا، تو معاویہ کہنے لگا، معاویہ بن یزید کہنے لگا کہ جس حکومت کے بنیادوں میں اہل بیت کا خون شامل ہو، معاویہ بن یزید ایسی سلطنت پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ مجھے یہ سلطنت نہیں چاہیے کہ جس کی بنیادوں میں نواسہ رسول کا خون ہو، جس کی بنیادوں میں خاندان رسول کا خون ہو، میں وہ سلطنت نہیں سنبھال سکتا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید کے بعد کچھ لوگوں نے مجبور کیا تھا، بیعت کر لی تھی معاویہ بن یزید کی، لیکن 2-4 دن سے زیادہ نہیں، 2-4 دن ہی گزرے تھے، آپ مسجد پہ آئے اور مسجد میں آ کر اعلان کر دیا کہ جب سے میں نے یہ حکومت کی نظام سنبھال لی ہے اور تم نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، میرا ضمیر اس دن سے ملامت کر رہا ہے، نہ مجھے دن کو سکون ہے، نہ رات کو چین و قرار ہے، جسے چاہتے ہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو، میرا جواب ہے۔ اور چند ہی دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں تھے شہداء اسلام کے، تیسرے دن اہل غامدیہ جو تھے وہ آئے، انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور پھر انہوں نے انہیں دفنا بھی دیا، تدفین بھی ہو گئی۔ تدفین کے بعد روایت البدایہ والا لکھتا ہے کہ 40 دن تک مسلسل ان قبروں پہ پانی چھوڑے رکھا، 40 دن تک قبریں نظر نہیں آ رہی تھی، پانی کھڑا ہے پورے 40 دن۔ کیوں؟ چاہتے تھے کہ حسین بن علی کی قبر کا نام نشان ہی مٹ جائے، کسی کو پتہ ہی نہ رہے کہ حسین بن علی کی قبر کون سی ہے۔ جب 40 دن کے بعد پانی خشک ہو گیا تو ایک دیہاتی آدمی آیا، قیافہ شناس تھا، بڑا سمجھدار تھا، اور وہ جو ایریا تھا جہاں قبریں بنائی گئی تھیں اس ایریے میں آ کر وہ مٹی اٹھا اٹھا کے سونگنے لگا۔ اچانک ایک جگہ کی مٹی جو اٹھائی تو وہیں لیٹ پڑا، کہنے لگا قسم رب کعبہ کی، یہی نواسہ رسول حضرت حسین بن علی کی قبر ہے۔
یہی قبر ہے۔ لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی قبر ہے حضرت حسین کے جسم سے جو خوشبو مہکتی تھی، وہی خوشبو آج مٹی سے بھی مہک رہی ہے۔ خواتین اسلام بھی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئیں، سر بھی کوفہ پہنچ گئے۔ غالباً گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، خولی بن یزید حضرت حسین کا سر لے کے جاتا ہے، محل کا دروازہ بند ہو چکا ہے، گھر پانی کا ٹب پڑا ہے، ٹب کے نیچے سر اقدس رکھ دیتا ہے اور صبح کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ اپنی بیوی نوار بنت مالک کو جا کے کہتا ہے، میں دنیا کے معزز ترین آدمی کا سر لایا ہوں۔ کس کا سر لائے ہو؟ نواسہ رسول حسین ابن علی کا۔ وہ اس کی بیوی فوراً بستر سے اٹھ گئی، کہنے لگی جو خاندان مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ آج کے بعد تو میرے لیے حرام، میں تیرے لیے حرام، مر جاؤں گی لیکن تیرے گھر میں نہیں رہوں گی۔ اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا جس کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا، تو وہ کہنے لگی میرے سرتاج عجب منظر دیکھ رہی ہوں، جہاں یہ ٹب پڑا ہے نا تو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہاں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں اور آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اور سبز سفید رنگ کے پرندے اس کے ارد گرد نور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور پرواز کر رہے ہیں، چہک رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہوا تو اب ابن زیاد کے دربار میں سیدنا حسین بن علی اور باقی حضرات کے سر رکھے گئے، تھالیوں میں سر پڑے ہیں اور اقتدار کے نشے میں تخت پہ بیٹھا ہے ابن زیاد، ہاتھ میں چھڑی ہے، حضرت حسین کے لبوں پہ چھڑی مارتا ہے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ لڑنے کا مزہ چکھ لیا آپ نے، بس یہی کہنا تھا۔ ایک بوڑھے صحابی بیٹھے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون زید بن ارقم ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اپنے بیگانے ہو گئے تھے، کوئی پناہ کی جگہ نہ تھی، کہیں مشورے کی جگہ نہ تھی، تو یہ ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا مکان دے دیا تھا کہ یہ میرا مکان ہے، نمازیں بھی ادھر پڑھو اور جو کلمہ پڑھے اس کو دین کے احکامات بھی ادھر ہی سکھاؤ۔ جس کو آپ نام جس کا سنتے رہتے ہیں دار ارقم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے کہ عمر بن خطاب تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا، نماز کا وقت ہوا، اذان کا کہا تو فاروق اعظم نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنی ہے۔ کہاں؟ یہیں دار ارقم میں۔ فرمایا نہیں آقا، عمر بھی آئے اور پھر نماز دار ارقم میں ہو، مناسب نہیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے آج خانہ کعبہ میں چلیں، نماز بھی خدا کی ہو، گھر بھی خدا کا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مکان جو تھا دار ارقم، یہ انہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا تھا۔ یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، جب دیکھا چھڑی تو آپ نے فرمایا ظالم ان لبوں سے چھڑی ہٹا لے۔ ابھی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تازہ ہے کہ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو بوسے دیا کرتے تھے اور اس سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ کہنے لگا اگر تیرے بڑھاپے کا مجھے لحاظ نہ ہوتا آج تیرا بھی سر قلم کر دیتا۔ آپ اٹھ کر باہر نکلے، کہنے لگے کوفے والو اپنی بد نصیبی آپ تو ہم نے خرید لی ہے، اس حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، ابن سمیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ اب پتہ چلے گا جب تمہارے شریفوں کو یہ غلام بنائے گا اور تمہارے شریر جو ہیں وہ دنیا کے اندر ظلم کرتے عام نظر آئیں گے۔ مبارک ہو، تم نے آزادی کو غلامی پہ ترجیح دے لی ہے، اب اللہ تمہیں غلام ہی رکھے۔ حضرت زید بن ارقم پھر چلے گئے، گوشہ نشین ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے، پھر تشریف نہیں لائے۔ چبارے پہ ایک دن بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں،
ام حسبت ان اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور ادھر سے اکادمی حضرت حسین کا سر نیزے کی نوک پہ رکھ کے گلیوں میں پھر رہا ہے، کیونکہ پہلے سر صاحب کے کوفہ کی گلیوں میں گھمائے گئے تاکہ کوفہ والوں کو پتہ چل جائے جو حکومت کے خلاف قدم اٹھائے گا، اگر نواسۂ رسول کو ہم نے نہیں چھوڑا تو تمہیں کب چھوڑنے والے ہیں۔ لوگوں کو روب جمانے کے لیے پہلے سروں کو گھمایا گیا اور پھر شام کی طرف روانہ کر دیا، یزید کی طرف۔ زید بن ارقم کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ تھا اصحاب کہف کا قصہ کتنا عجیب و غریب ہے۔ جب میں نے پڑھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اچانک حضرت حسین کے سر سے آواز آئی اے زید بن ارقم، اصحاب کہف کا قصہ تجھے عجیب معلوم ہوتا ہے، ہماری شہادت کا قصہ نہیں عجیب معلوم ہوتا۔ اصحاب کہف پر لوگوں نے ظلم ضرور کیے تھے لیکن شہید تو نہیں کیا تھا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن پر پانی بھی بند ہوا، جن کا کھانا بھی بند ہوا، جس کے 18 سالہ علی اکبر بھی ذبح ہوا، 19 سالہ بھتیجا قاسم بھی ذبح ہوا، جوان بھی ذبح ہوئے، بوڑھے بھی ذبح ہوئے، حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی لوگوں نے معاف نہ کیا، ان کو بھی ذبح کر دیا، ان کو بھی شہید کر دیا، اور میری عمر 60 سال ہو چکی ہے۔ اس وقت روئے زمین پہ میرے سوا کوئی بھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں اعلیٰ نسب کو ملنے والا نہیں ہے، اتنا کسی کا بھی جتنا میرا نسب ملنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھ آج ہمارے سروں کو نیزوں کی نوک پہ چڑھا کے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ ہمارا قتل، ہمارے اوپر ظلم اصحاب کہف پر ظلم سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ سر روانہ کر دیے خولی بن یزید اور چند آدمی اور اگلے دن دربار لگاتا ہے مسجد کے اندر۔ ابن زیاد دربار لگایا اور اپنی فتح کا جشن منانے لگا، متکبرانہ لہجے میں کہنے لگا اس اللہ کا شکر ہے جس نے نعوذ باللہ حسین کذاب، علی کذاب، حسین بن علی کذاب کو شکست دی اور ہمیں فتح دی۔ مسجد میں عبداللہ بن عفیف ازدی بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ظالم دوبارہ آواز نہ نکالنا، زبان کھینچ کے رکھ دوں گا۔ میرا عقیدہ ہے حسین بھی سچا، حسین کا ابا بھی سچا، حسین بھی شان والا، حسین کا ابا بھی شان والا، تو بھی لعنتی، تیرا ابا بھی لعنتی، تو بھی کذاب، تیرا ابا بھی کذاب۔ اب بڑے محل میں اتنی بات کہہ دینا، اقتدار کو للکار دینا، کون برداشت کرے؟ ظالم نے جلاد کو آرڈر دیا اس بابے کو لے جاؤ چوک میں، سر قلم کر کے رکھ دو تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح حسین بن علی کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ مسکراتے ہوئے گئے، کہنے لگے ظالم یہ تو ایک جان ہے، اللہ سینکڑوں جانیں عطا کرتا، میں خاندان مصطفیٰ کا دفاع کرتے کرتے سب جانیں بھی قربان کر دیتا تو پھر بھی خاندان مصطفیٰ کی محبت کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ ادھر سر روانہ ہو گئے اور خواتین ادھر ہی موجود ہیں ابن زیاد کے محل میں۔ حضرت زینب بھی موجود ہیں، حضرت حسین کی بڑی ہمشیرہ محترمہ۔ ابن زیاد پوچھتا ہے یہ کون ہے عورت؟ کپڑے میلے پہنے ہوئے، سفر ہے، کئی دنوں سے سفر میں چل رہے ہیں، یہ کون ہے؟ جواب نہ آیا، پھر پوچھا، دوبارہ پوچھا تو ایک کنیز نے کہا یہ علی المرتضیٰ کی لخت جگر ہے، حضرت فاطمہ کی نور نظر ہے، حضرت حسن مجتبی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، کہنے لگا زینب اس اللہ کا بڑا شکر ہے جس اللہ نے نعوذ باللہ تمہیں رسوا کیا، ذلیل کیا،
ہمیں عزت عطا فرمائی۔ سیدہ زینب فوراً بولی، فرمانے لگی عزت وہ نہیں جس کو تو سمجھ رہا ہے، عزت وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جس نے قرآن پاک میں ہماری پاکیزگی، تقدس، طہارت بیان کر کے ہمیں عظمت سے مالا مال کر دیا، اور ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین کروا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا نے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ وہ کہنے لگا کیا اس موت کو تو کامیابی سمجھتی ہے؟ فرمانے لگی کہ میں کون ہوتی ہوں کامیابی سمجھنے والی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو میرے راستے میں مارا جائے اسے میت مت کہنا، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے تو جام شہادت نوش کر کے نانا کے قدموں میں پہنچ گئے، دن قیامت کا آئے گا، پھر تم اکٹھے ہوگے، اللہ فیصلہ کرے گا تو کس کے ساتھ جہنم میں جاتا ہے۔ میرا خاندان تو نانا کے ساتھ جنت کے اندر ہی تشریف لے جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی حضرت حسین کا بیٹا ہے، نام اس کا زین العابدین ہے۔ کہنے لگا اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ بیمار تھا، اب قتل کر دو۔ جلاد آگے بڑھتا ہے، سیدہ زینب اپنے بھتیجے کو سینے کے ساتھ لگاتی ہیں، فرماتی ہیں ظالم کان کھول کے سن، اگر اس کی گردن پہ تلوار چلانی ہے پہلے میری گردن پہ تلوار چلا، پہلے مجھے کاٹو گے تو پھر زین العابدین تک پہنچ پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ حسین کی ہمشیرہ زندہ ہے، علی کا خون زندہ ہے، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ابھی زندہ ہے۔ تو اب وہ حضرت زین العابدین کے قتل سے منحرف پیچھے ہٹ گیا۔ زین العابدین حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور باپ کا نام حسین ہے، ماں کا نام شہر بانو ہے۔ شہر بانو جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی یزدگر کی، اور یہ مال غنیمت میں آئی تو نکاح حضرت حسین کے ساتھ عمر بن خطاب نے کیا۔ جب نکاح ہو گیا تو اب شہر بانو سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو ایک بیٹا دیا۔ پتہ اس بیٹے کا نام حضرت حسین نے کیا رکھا؟ اس بیٹے کا نام حضرت حسین رکھا معاویہ۔ معاویہ معاویہ یعنی وہاں دشمنی والی بات نہیں تھی، دشمنی والی بات نہیں تھی۔ اسی طریقہ پر کربلا کے میدان میں میں نے بتایا تھا تقریباً حضرت حسین سمیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا، 9 بیٹوں نے۔ اور کربلا کا پہلا شہید، کربلا کے میدان کے اندر جو سب سے پہلے شہید ہوئے ان کا نام محمد الاوسط تھا، ان کا نام محمد الاوسط تھا۔ حضرت علی کی کئی گھر والیاں تھیں، کئی گھر والیاں، تفصیل پھر کبھی تھی۔ ایک سب سے پہلے تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے نکاح فرمایا، حضرت فاطمہ سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ حضرت علی سے فاطمہ کے بطن سے ہیں۔ اور دوسرا نکاح حضرت علی نے حضرت امامہ سے کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی تھی، ان کی بیٹی ہے حضرت امامہ، جن کو نماز کی حالت میں محبوب اٹھائے رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے رہتے تھے اور اپنی نواسی کو بھی کھلاتے رہتے تھے اور دل اس کا بہلاتے رہتے تھے۔ ایک دن بڑا قیمتی ہار کوئی لے آیا سونے کا، ہیرے جواہرات کا، نبی پاک علیہ السلام کو ہدیے کے طور پہ دیا، تو محبوب نے فرمایا آج ہار اس کو دوں گا
جس کے ساتھ میری محبت سب سے زیادہ ہوگی۔ اب ازواج مطہرات میں سے تو ہر بیوی سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ زیادہ محبت ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا رویہ بیویوں کے ساتھ ایسا تھا کہ ہر بیوی سمجھتی تھی فلاں سے زیادہ میرے ساتھ محبت ہے، دوسری سمجھتی تھی اس سے زیادہ میرے ساتھ محبوب کو محبت ہے، تیسری سمجھتی تھی کہ نہیں ان کے سے زیادہ میرے ساتھ محبت ہے۔ یعنی تمام ازواج مطہرات ہر ایک یہ سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو خود محبوب فرماتے ہیں، اللہ انصاف تو کرتا ہوں لیکن دل پر قبضہ تیرا ہے، دل ادھر عائشہ کی طرف جاتا ہے، دن قیامت کے اس بارے میں میرے مولانا پوچھنا۔ سب امیدوار ہیں آج ہار ہمیں ملے گا کیونکہ ہمارے ساتھ محبوب کو محبت ہے، لیکن محبوب نے دیکھا سامنے بچی کھیل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ ہار اس بچی کے گلے میں ڈال دیا اور بچی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ یہ وہی بچی ہے جو حضرت زینب جو محبوب کی بڑی بیٹی ہے، حضرت ابو العاص کی گھر والی، اور اس کی بیٹی ہے حضرت امامہ، جس کو محبوب نے ہار بھی پہنایا، سینے کے ساتھ بھی لگایا، اور نماز کی حالت میں محبوب اس کو اٹھا بھی لیتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر ملال کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ نے کہا، علی اگر میری وفات کے بعد آپ شادی کرنا چاہیں تو ایسی عورت بتا دیتی ہوں جس عورت کے اندر میری ساری خوبیاں موجود ہیں، فاطمہ کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ یہ خود حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں، ایسی عورت میں بتا دیتی ہوں، نکاح آپ کر لینا، آپ کو پوری زندگی میری کمی نہیں محسوس ہوگی، میری سب خصوصیات سب خوبیاں اس عورت کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کس کی بات کر رہی ہو؟ تو فرمانے لگی میری بھانجی امامہ زینب کی بیٹی، میری بھانجی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، جب آپ اس سے نکاح کر لیں گے تو میری کمی محسوس نہیں ہوگی، میری ساری خوبیاں میری بھانجی کے اندر موجود ہیں۔ تو اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے پھر نکاح کیا حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب حضرت امامہ سے اللہ نے حضرت علی کو ایک بیٹا دیا، اس بیٹے کا نام رکھا گیا محمد الاوسط۔ اس بیٹے کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد الاوسط۔ باپ کا نام علی ہے اور ماں کا نام امامہ بنت ابو العاص ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، اس کا بیٹا محمد الاوسط ہے، کربلا کا سب سے پہلا شہید یہی ہے، کربلا کا سب سے پہلا شہید یہی محمد الاوسط ہے۔ آج تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ لوگ اپنی طرف سے بنا بیٹھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا۔ اگر وہ بتاتے ہیں کہ محمد الاوسط کربلا کے پہلے شہید ہیں اور محمد الاوسط کی ماں کا نام زینب امامہ ہے، امامہ کی ماں کا نام زینب ہے، تو پھر تو ماننا پڑ جائے گا کہ محمد پاک کی ایک بیٹی نہیں ہے، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں۔ محمد الاوسط کو مانتے ہیں تو نبی پاک کی بیٹیوں کو ماننا پڑتا ہے، اس لیے شروع سے انکار ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو نہیں، یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت امامہ سے نکاح کیا، امامہ سے اللہ نے بیٹا دیا محمد الاوسط۔ محمد الاوسط کربلا کے میدان میں اپنے بھائی حسین بن علی کا سپاہی بن کر کربلا کے میدان میں پہنچے اور جام شہادت وہاں جا کے نوش فرمایا۔ اس طریقہ پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نکاح اسماء بنت امیس سے بھی کیا ہے، اسماء بنت امیس۔ یہ اسماء بنت امیس وہ ہیں جن کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی، ان کے ساتھ ہوا۔ جنگ موطا میں وہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو اس وقت لوگ کوشش کیا کرتے تھے اگر کوئی بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی ہے تو اس کو بٹھایا نہ کرتے تھے بلکہ نکاح کر دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے،
فرمایا کوئی عورت تمہارے ہاں بیوہ ہو جائے تو کوشش کرو کہ اس کا نکاح ہو جائے، اس کو نکاح کر دو اس کا، وہ اپنے گھر میں جا کر بسے، ورنہ نتائج کوئی اچھے نہیں نکلیں گے۔ بھائی ہے حقیقی تو اپنی بہن کو نہیں کہیں آنے جانے سے روک سکتا، وہ کہتی ہے کہ مجھے تو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، خود محنت مزدوری کرتی ہوں کھاتی پیتی ہوں، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے حتی الامکان کوشش کرو کہ اس کی شادی کر دو، نکاح کر دو اس کا۔ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے جنگ موطا میں، تو اب حضرت علی آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس۔ حضرت صدیق اکبر سے کہتے ہیں بھائی جان شہید ہو گئے اور بھابھی صاحبہ بیوہ ہو گئیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری بھابھی اسماء بنت امیس سے نکاح فرما لیں۔ تو حضرت علی کی بھابھی حضرت جعفر طیار کی بیوہ، نکاح صدیق اکبر کے ساتھ، پڑھانے والا خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں، آیا یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے، خود رشتے کی پیشکش کر دی۔ پھر اسماء بنت امیس سے اللہ نے 2 بچی حضرت صدیق اکبر کو دیے، ایک بیٹی دی ان کا نام ام کلثوم رکھا، ایک بیٹا دیا اس کا نام محمد رکھا، محمد یعنی باپ کی نسبت سے محمد بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر۔ ابھی یہ ماں کی گود میں ہی تھے محمد بن ابی بکر کہ سیدنا صدیق اکبر کا انتقال پرملال ہو گیا۔ اب یعنی کہ اسماء بنت امیس دوبارہ بیوہ ہو گئیں، پہلے جعفر طیار کس سے بیوہ ہوئیں، اب سیدنا صدیق اکبر سے بیوہ ہو گئیں۔ جب وہ 2 مرتبہ بیوہ ہوئیں تو اب تیسری دفعہ حضرت علی نے پیغام نکاح بھیجا کہ بھابھی جان اب آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو اب تیسرا نکاح اسماء بنت امیس کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو یہ محمد بن ابی بکر ابھی چھوٹے تھے، ان کی پرورش حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اور یہی اسماء بنت امیس ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو داعیہ کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو داعیہ کے فرائض حضرت حسین کی ولادت کے وقت داعیہ کے فرائض سارے حضرت اسماء بنت امیس نے ادا کیے ہیں۔ اسی طریقہ پر ویسے تو آدمی فوت ہو تو آدمی ہی غسل دیتے ہیں، عورت نہیں غسل دے سکتی، البتہ کوئی ایسا مقام ہو جہاں جنگل بیابان ہے، کوئی ہے ہی نہیں غسل دینے والا، اس کی بیوی کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، تو اب وہ غسل دے سکتی ہے۔ لیکن اسماء بنت امیس وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے انتقال کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل جو ہے نا میری بیوی اسماء بنت امیس دے۔ صدیق اکبر کو غسل بھی اسماء بنت امیس نے دیا۔ حضرت فاطمہ نے کا نکاح حضرت علی سے، حضرت امامہ کا نکاح حضرت علی سے، حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت علی سے، لیلہ بنت عروہ بن مسعود کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، محیہ بنت امرأ القیس کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے، ام حبیبہ بنت رفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے، ام سعید بنت عروہ بن مسعود، یہ وہ عروہ بن مسعود ہیں جب محبوب حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا، حج بیت اللہ کے لیے نہیں آ سکتے، عمرہ کے لیے نہیں آ سکتے، آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا، اور پھر خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو حدیبیہ کے مقام پہ محبوب نے بیعت لی تھی جب تک بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے، تو کافروں نے اپنے کوئی نمائندے بھیجے تھے کہ جاؤ انہیں یقین دہانی کراؤ کہ واپس چلے جاؤ، اگلے سال آ جانا، اگر لڑنا چاہو گے تو تم لڑ نہیں سکو گے۔ انہی آنے والوں میں ایک عروہ بن مسعود بھی تھے، اور وہ آ کر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات دیکھے، صحابہ کے حالات دیکھے، واپس جا کر اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے رستہ چھوڑ دو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو، وہ تو تھوک دیتے ہیں تو صحابہ دوڑتے ہیں، تھوک اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور چہروں پہ مار لیتے ہیں، تو چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح
چمکنے لگ جاتے ہیں۔ محبوب تو وضو فرماتے ہیں تو وہ ان کے وضو کا پانی تبرکن لینے کے لیے اتنے جھپٹتے ہیں کہ یوں لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ وہ تو ان کے اشارے ابرو پہ جاننے قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم باز آ جاؤ، باز نہیں آتے گواہ بن جاؤ بھائی، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں تو اسلام لے آیا، میرا تو عقیدہ بن گیا، اس کے سوا خدا کوئی نہیں، محمد کے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ یہی عروہ بن مسعود تھا جس کی لڑکی ام سعید کے ساتھ بھی نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 17 بیٹے عطا فرمائے، 18 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، 9 بیٹے صرف وہ ہیں جو کربلا کے میدان کے اندر جا کر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ باقی انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آئندہ جمعہ بیان کریں گے، وقت پہ تشریف لانے کی کوشش کریں۔